السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں ایشین نیوز ہب اور اس وقت ہم آپ کو ایک عظیم شخصیت سے ملوانے جا رہے ہیں جنہوں نے 14 سالوں میں قرآن پاک کی تفسیر کی ہے۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر محمد مظفر حسین ندوی۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ ندوی صاحب، پہلا سوال آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کی شروعات کی اور آپ نے اپنی زندگی کے 14 سال اس میں بتائے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اصلاً یہ جو تفسیر ہے یہ مولانا معین الدین نقشبندی کی زبدۃ التفاسیر کی تشریح ہے اور اس کی تفصیل ہے اور اسی کو الابریٹ کیا گیا ہے۔ چونکہ زبدۃ التفاسیر جو مولانا معین الدین نقشبندی کی تھی وہ بہت مختصر تھی، جلالین کے طریقے پر لفظ میں تشریح کی گئی تھی، یا لفظ کے بدلے میں لفظ دیا گیا تھا، تو میں نے اس تفسیر کو الابریٹ کیا، اس کی تفسیر بیان کی اور اس کی تشریح کی۔ آپ سے پوچھنا چاہیں گے، آپ نے عربک میں ہی قرآن پاک کی تفسیر کی ہے، آپ نے عربک ہی کیوں پریفر کیا؟ کیونکہ لوگوں کا سوال ہے کہ آپ نے کشمیری میں، اردو میں جو ہے قرآن پاک کی تفسیر کیوں نہیں لکھی؟ جی، اصلاً جس تفسیر کو میں نے ایڈٹ کیا وہ عربک میں ہی تھی، اور جب ایڈٹ کیا جاتا ہے تو ایڈٹ کرنے میں جو ہے اسی لینگویج کو ہی اختیار کیا جاتا ہے جس لینگویج میں کوئی کتاب لکھی گئی ہو، جی، تو اس کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایڈٹ کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی تشریح کی جاتی ہے، اس کی لینگویج ٹھیک کی جاتی ہے، اس میں جو الفاظ جو غائب ہو گئے ہیں ان کو لے آنا ہوتا ہے اور ان کی جو ٹیکسٹ کے ساتھ ملانا ہوتا ہے، دائیں بائیں سیاق ثواب کو دیکھا جاتا ہے، تو اس طرح پر جو ہے وہ بس ٹھیک کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس جو تفسیر جس کو میں نے ایڈٹ کیا اس میں جو احادیث آئی تھی وہ احادیث کا کوئی حوالہ نہیں تھا، تو میں نے ان احادیث کا حوالہ دیا اور اس کے لیے میں نے بہت سے احادیث کی کتابوں کو کھنگالا، ان میں جو ہے اور کھنگال کر وہاں سے اس کی تخریج کی اور حدیث کا حوالہ دے دیا۔ اور جو اس تفسیر میں کچھ اسرائیلیات تھی، جو تفسیریں نہیں تھی، جو حدیث نہیں تھی، اسرائیلیات میں سے تھی یا موضوع تھی، تو میں نے وہ بھی اس میں الابریٹ کر کے یہ تفسیر میں نے مکمل کر لی ہے۔ ندوی صاحب، آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ تفاسیر آلریڈی بہت لوگوں نے کی ہوئی ہے، تو آپ کی تفسیر میں کیا کچھ نیا ہے اور کیا کچھ نیا لوگوں کو ملے گا دیکھنے کو؟ کشمیر کی حد تک میں کہوں گا کہ چونکہ یہ تفسیر جو ہے کشمیر میں پہلی ایسی تفسیر ہے کشمیر کی پوری تاریخ میں، سید علی حمدانی سے لے کر رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک کسی بھی کشمیری عالم نے اتنی ضخیم عربی تفسیر آج تک نہیں لکھی ہے۔ تو کیونکہ اس کی لینگویج عربک ہے، اور میں مجبور تھا کہ کیونکہ ایڈٹ کرنا تھا، تو جو میں نے اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ یہ 30 تفاسیر کا اس میں نچوڑ ہے، اور اس میں ماشاء اللہ 30 ماشاء اللہ۔ تفاسیر کا اس میں کرکس موجود ہے، اس میں مکھن موجود ہے۔ اور جو 30 تفاسیر 20 تفاسیر دیکھے، اگر وہ اس تفسیر کو دیکھے گا ان تفاسیر کا بھی اس میں نچوڑ ملے گا، اس وجہ سے وہ اس کو مستغنی کرے گا بہت سی چیزوں سے۔ نمبر 2، اس کتاب میں نے زیادہ جو فوکس کیا ہے وہ عربک لینگویج پر ہے، تاکہ جو طالب علم یا جو اسکالر اس کو پڑھے گا، عالم پڑھے گا، اس کو تفسیر کے ساتھ شرح، قرآن کی شرح کے ساتھ اس کو عربی الفاظ، اس کی ووکیبلری بنے گی اور اس کی عربک بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور اس کی جو ہے گرامر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ گرامر پر بھی فوکس کیا گیا ہے اور صرف پر فوکس کیا گیا ہے، اور معانی اور بدیع پر بھی فوکس کیا گیا ہے۔ اس طرح سے یہ ایک ملا جلا ایک بہت سی کتابوں کا ایک مرقع ہے، تو یہ بہت سی کتابوں سے انسان کو جو ہے مستغنی کر دیتا ہے۔ اگر یہ تفسیر ارشاد دیکھے تو ان کی عربی زبان میں بنے گی، ان کا گرامر بھی ٹھیک ہو جائے گا اور قرآنی تشریح ملے گی، اور اس میں احادیث ہیں ہزاروں میں، اور احادیث پر بھی ان کی نظر پڑے گی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جیسے ندوی صاحب آپ نے کہا کہ تواریخ میں
حضرت سعید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے تواریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ آپ نے قرآن کی تفسیر کی ہے. آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ کیا کچھ چیلنجز آئے اس میں، کیونکہ یہاں جو ہے لوگوں کو اتنا نالج نہیں ہے عربک کا. بالکل ایسا ہے کہ نالج عربک کا بالکل ہے، لیکن اتنا نالج نہیں ہے کہ اس میں جو ہے بکس زیادہ سے زیادہ پبلش ہو. اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ آپ نے جو 30 تفاسیر لی ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنا تفسیر لکھنا شروع کیا ہے، تو کیا کچھ کہنا چاہیں گے چیلنجز کے بارے میں؟ اصل میں ہمارا جو کشمیر میں اصل وہ کلچر نہیں ہے عربک کا. مثلا اگر آپ انگلش پڑھیں گے، انگلش میں ہمارے ماں باپ بہن بھائی گھر میں بھی انگلش کے الفاظ ہی بولتے ہیں. آپ معاشرے میں جائیں گے کسی سوسائٹی میں، وہاں بھی انگلش کا یہاں دور دورہ ہے، اور یہاں عربی کا دور دورہ نہیں. اس وجہ سے ہماری عربی لینگویج کے یہاں چیلنجز ہیں. اور یہاں بھی مجھے لگتا ہے کہ پورے جو حالات یہاں خراب تھے، ان حالات خراب ہونے کے باوجود میں نے یہ کتاب جو ہے لوگ حالات کے ساتھ تھے اور میں اس کتاب کے ساتھ تھا. اور اس میں ایک پیغام بھی ہے لوگوں کے لیے جو کام کرنا چاہیں گے، طلباء یہ اسٹوڈنٹس یا باحثین جو ہے اسکالرس ہے، ان کا اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور وہ ان کو اچھا، اگر کہیں حالات ان کو خراب لگتے ہیں، خراب حالات میں اس کو وہ نگیٹو کو پازیٹو میں جو ہے کنورٹ کر سکتے ہیں. ندوی صاحب، آپ نے جس طریقے سے معاشرے کی بات کی، معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے کے بدلاؤ نظر آ رہے ہیں. ویسٹرنائزیشن کا کتنا امپیکٹ ہے، سوشل میڈیا نے کتنا جو ینگسٹرز ہیں ان کو تباہ برباد کر دیا ہے. لیکن کس طریقے سے ہم جو قرآن پاک ہے، خصوصی طور ہمارے پاس قرآن پاک ہے، اس کا تفسیر پڑھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، قرآن پاک کو جو ہے حفظ کرنا، یہ سب چیزیں ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، کتنا جو کہ مسلمان ہیں ان کے لیے، ہماری قوم کے لیے کتنا ضروری ہے آج کل کے زمانے میں؟ جتنا انسان مسلمان کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، وہ اہم ہے. اس سے اہم ہے کہ وہ اپنے ایمان کی رکھوالی کرے، ایمان کی حفاظت کرے. اور ایمان کی حفاظت قرآن اور حدیث کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. اور یہ بڑی ذمہ داری ہے پیرنٹس پر ہوتی ہے، ماں باپ پر ہوتی ہے، معاشرے پر ہوتی ہے. جو ان کے بچے ہیں جو وہاں دائیں بائیں جو ڈرگس میں پھنسے ہوئے ہیں، جو موبائل فونوں پر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو باقی جو غلط کام کرتے ہیں، ڈکیتی ہوتی ہے، چوری ہوتی ہے، ڈرگس ہوتے ہیں، اسے بچنے کے لیے جو ہمارے جو مکاتب تھے یا جو درسگاہیں ہیں، ان میں اگر بچے دن میں پڑھتے بھی ہیں، ان کو شام کو اپنے ان مکاتب میں بھیجنا چاہیے تاکہ وہ قرآن سے منسلک ہو جائیں، قرآن سے قریب ہو جائیں. بھلے سے ان کو ٹائم لگے گا، تھوڑا ٹائم ہی صحیح، لیکن اس کی طرف ان کو دھیان دینا چاہیے. اگر آج ایسا نہیں کیا گیا تو آگے جو نسلیں ہیں وہ ہمیں جو ہے ہمارے نام سے جو ہے ان کو کڑھن پیدا ہو جائے گی. ندوی صاحب، آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہیں گے. آپ نے جو یہ تفسیر لکھا ہے، یہ کہاں ملے گا؟ لوگوں کو اگر یہ بائی کرنی ہوگی، اگر خریدنی ہوگی تو کہاں سے خرید سکتے ہیں؟ اور اگر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عربک میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، آپ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہو یا آپ سے تعلیم لینا چاہ رہے ہو، تو کیا کچھ کریں گے وہ؟ ان کو یہ کتاب میرے پاس ہی ملے گی. میں نے ابھی تک اس تفسیر کو کسی بک شاپ پہ نہیں رکھا ہے، اور یہ میرے پاس ہی ہے. میرا کنٹیکٹ نمبر وہ لے لیں تو مجھ سے رابطہ کریں گے تو میرے گھر سے ان کو یہ ملے گی اور انشاءاللہ. جن کو تعلیم حاصل کرنی ہوگی، تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس آن لائن کلاسز چلتی ہیں. مغرب کے بعد جو ہماری کلاس ہوتی ہے فوراً، اس میں وہ آ جائیں، ان کو لنک دیا جائے گا، اور لنک کے ذریعے سے وہ ہماری کلاس میں آ جائیں گے. وہ کلاس آبجیکٹو میتھڈ میں عربک پڑھائی جاتی ہے. اس میں کوئی ترجمہ نہیں ہوتا ہے، نہ کشمیری میں، نہ اردو میں، نہ انگلش میں. عربک کو عربک کے ہی ذریعے سے آبجیکٹو میتھڈ میں پڑھایا جاتا ہے. اور اس سے بہت سے فوائد ہیں. جو ترجمے میں جا کر آپ دوسری لینگویج میں جائیں گے اور تیسری لینگویج میں جائیں گے تو وہ ٹائم اس کا بچ جاتا ہے. تو ٹائم بچا کے عربک ڈائریکٹ میتھڈ میں وہ عربک سیکھ سکتے ہیں. اور وہ اگر گروپ بنائیں، آج بھی اگر نیا کوئی گروپ پڑھنا چاہے، وہ گروپ بنائیں اور 20-25 بچے آ جائیں تو ہم ان کے لیے تیار ہیں. جس وقت وہ چاہے وہ پڑھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تو یہاں پر ندوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جس طریقے سے انہوں نے کہا کیا کیا پلس پوائنٹ ہے عربک سیکھنے کے، کس طریقے سے ہم معاشرے میں جو ہے یوزڈ ہو چکے ہیں انگلش ورڈز کے، اردو الفاظ یوز کرتے ہیں ہم، لیکن ہم عربک الفاظ کا استعمال نہیں کرتے ہیں. کس طریقے سے ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے عربک الفاظ اپنی لینگویج میں، تاکہ ہم دین ایمان کے راستے پر چل سکے، تاکہ قرآن سے ہم جڑے رہے، قرآن سے دور نہ ہو. آگے بھی آپ تک رپورٹس پہنچاتے رہیں گے. فی الحال کے لیے مجھے دیجیے اجازت. ایشین نیوز ہب، سری نگر، کشمیر.